نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ جب ہم کسی پارلیمنٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں جہاں اس کے تشکیل کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے جو بنیادی فریضہ ہے قانون سازی کا، اس کو سر انجام دینے کا جو لاہ عمل ہے یا طریقہ کار ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اہم جو سوال دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں۔ اگرچہ لیجسلیچر دنیا کی جو ہے وہ قانون ساز ادارے کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے، لیکن جدید جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ جو لیجسلیچر جو ہے وہ اپنے فنکشن کے لحاظ سے جو ہے وہ محض ایک قانون ساز ادارے کے طور پر نہیں، بلکہ وہ مختلف فرائض کی بھی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بالخصوص پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ کوہیژن ہوتا ہے چونکہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کا، اس لیے وہاں پر جا کر جو پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس کی نوعیت کے اندر مزید جو ہے وہ وسعت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو لیجسلیچر ہے وہ چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے تحت ہے، اس لیے پاکستان کی جو لیجسلیچر ہے اس کا اگرچہ بنیادی فریضہ جو ہے وہ قانون سازی کا ہی کہلاتا ہے، قانون ساز ادارہ ہی اسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو دائرہ اختیار ہے فرائض کے لحاظ سے وہ مختلف نوعیت کا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کے اختیارات کا جائزہ لیں تو اولی جو اس کا فریضہ جس مقصد کے لیے اسے بنائی جاتا ہے وہ قانون سازی کا ہے، یا آئین کو سازی کا بھی نام اسے دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی بنیادی جو محرکات اور اسباب ہے وہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نئے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں، ان حالات و واقعات اور تقاضوں کے مطابق ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے یا تو ماضی کے جو قوانین ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا اثر نو کوئی قانون بنانے کا کوئی تقاضا پیدا ہو سکتا ہے۔ تو پارلیمنٹ بنیادی طور پر ملک کے حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ قانون بنانے کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو ماضی کے قوانین کو تبدیل کر کے اور جدید حالات و واقعات کے مطابق اثر نئے قانون بنانے کا عمل اختیار کر کے جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ جیسے بنیادی فریضہ اس کا قانون سازی اور آئین سازی کا بھی یہی ہے کہ اگرچہ ملک کا فنڈامنٹل لا جو ہے وہ آئین ہی کہلاتا ہے، جس کے اندر حکومت تمام اپنے اختیارات جو ہے وہ اسی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ آئین جو ملک کا فنڈامنٹل لا ہے اس کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تبدیلی کا کوئی تصور جو ہے اس کے اندر دیا جانا ہے تو اس کو اختیار کر کے اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ہمیں قانون سازی کے لحاظ سے دو پہلو دیکھے کہ لوگوں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اس کا تقاضا پورا کرنا، اور ملک کا ڈھانچہ جو ہے یا ملک کے جو نظم و نسق چلانے کا جو ڈھانچہ ہے اس کے متعلق اصول و ضوابط وضع کرنے کا جو عمل ہے اس کو اختیار کرنا جو ہے وہ اس کے دائرہ کار میں، جس کو ہم قانون سازی کہہ دیتے ہیں، یا پھر اس کو ایک اور نام جو دوسرا اس کا اختیار ہے ملک کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا آئین سازی کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر اس کا جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر لیجسلیچر کو حاصل ہے وہ اس کا ایگزیکٹو کا اختیار ہے، جو انتظامی اختیارات اس کے کہلاتے ہیں۔ میں اس کے اندر جا کر جو ملک کی ایگزیکٹو ہوتی ہے یعنی کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے جو اراکین ہیں وہ اپنے تمام قول اور فعل کے لیے، اپنے تمام عمل کے لیے، پالیسیوں کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں تو انہیں سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو جب یہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دراصل انتظامیہ کا احتساب کیا جاتا ہے، اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے مطابق یا کے اصول کے مطابق جو ہے وہ ہر وہ سرگرمی جو ایگزیکٹو سے متعلق لیجسلیچر کرتی ہے اس کو ایگزیکٹو کا عنوان دے دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو اس کا ایک اور اہم فریضہ نظر آتا ہے وہ اس کا انتظامی فرائض، انتخابی فرائض کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ انتخابی فرائض جو ہے اس کے اندر وہ اپنے ہاؤس کا، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے وہ سینٹ ہے، سینٹ کا چیئرمین اور قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس کے لیے انتخاب کا عمل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے جو اہم اس کا انتخابی اختیار ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ انتخابی عمل کے ذریعے منتخب ہوتا ہے، جو قومی اسمبلی کے اندر کیا جاتا ہے، اگرچہ سینٹ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا کیونکہ یہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، اسی عوام کے نمائندہ ایوان کے اندر اسے منتخب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہتے ہیں کہ ایک اور جو عمل ہے اسی طرح جو ہمیں ایک اور جو نظر آتا ہے اس کا اختیار جو ہے انتظامیہ کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا جو عمل ہے اس کو بھی اختیار کر کے اس کو اس کے عہدے سے وقت سے پہلے جو ہے وہ برطرف کر سکتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر
انتخابی فرائض کا بھی دائرہ کار آتا ہے، اور پھر اس کو وزیر اعظم کو برطرف کرنے کا بھی جو ہے اس کو اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ پھر اسی طرح مالیاتی اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے، ہر وہ مسودہ جو ملک کے اندر آمدن و خرچ کے گوشواروں کا عکاسی کرتا ہے اس کو مالیاتی مسودہ کیا جاتا ہے، جس کو ہم بالعموم جو ہے وہ بجٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو ہر سال جو ہے وہ حکومت اپنا جو ہے وہ آمدن اور خرچ کا ایک گوشوارہ بنا کر جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے، اور جب تک پارلیمنٹ اسے منظور نہ کر لے اس گوشوارے پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ حکومت کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی خزانے سے پیسہ نکالا نہیں جا سکتا یا خزانے میں پیسہ ڈالا نہیں جا سکتا جب تک حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظوری لے لے، اور یہی بجٹ ہمیں بنیادی تصور جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جب بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ حکومت اپنے تمام آمدن اور خرچ کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرتی ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے اسے ایک اور اہم جو اختیار حاصل ہے وہ عدالتی اختیار ہے۔ اگرچہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت ہے، لیکن کچھ عدالتی اختیارات جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے پہلا جو اس کا عدالتی اختیار ہے وہ ود ان دا ہاؤس، اگر کوئی رکن جو ہے وہ کوئی ایسا عمل اختیار کر لیتا ہے جس سے اس ہاؤس کے قوانین یا پارلیمنٹ کے جو قوانین و ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو سزا کا اختیار جو ہے وہ اسی ایوان کو حاصل ہے جو کسی فرد کو اس کے ایسی ناپسندیدہ سرگرمی کے نتیجے کے اندر اس کی رکنیت کو معطل کیا جا سکتا ہے، یا اس کو اس کے بالکل اس کی رکنیت ختم کی جا سکتی ہے، یا اس کو کچھ دنوں کے لیے جو وہ ایوان کی کارروائی سے حصہ لینے سے روکا ہے۔ تو مختلف پہلو ہوتے ہیں، لیکن اسے سزا کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو جب ایسا عمل کیا جا رہا ہوگا جو انصاف کا تقاضا کے تحت اختیار کیا جائے تو وہ عدالتی اختیار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدر کو اگرچہ وقت سے پہلے اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن امپیچمنٹ ایک ایسا راستہ ہے جو پارلیمنٹ اختیار کر کے جو ہے وہ صدر کو اس کے عہدے سے، تو چونکہ امپیچمنٹ بھی جو ہے وہ پسند اور ناپسندیدگی کا عمل نہیں بلکہ ایک جرائم یا ایک الزامات کے تحت جو ہے وہ ملزم کو مجرم بنانے کا ایک طریقہ کار تصور کیا جاتا ہے، اس کارروائی کو بھی جو ہے وہ امپیچمنٹ کو بھی جو ہے وہ عدالتی اختیار کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں پر جا کر ہم نے قانون سازی کے اختیارات کا بھی دیکھا، پھر انتظامی اختیارات بھی، مالیاتی بھی اختیارات ہیں اور ذاتی اختیارات بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک متفرق اس کے جو فرائض آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک کے حالات و واقعات کے اوپر بحث کرنا، اور لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کرنا، اور ان سے متعلق جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ فیصلہ سازی کرنے کے لیے جو ہے وہ اصرار کرنا، تو اسے کہتے ہیں یا معلومات حاصل کرنا۔ اس سے مختلف جو ہے وہ عمل اختیار کیے جاتے ہیں ایسے فرائض کے اندر، جس کے اندر تحریک التوا آ جاتی ہے، تحریک استحقاق آ جاتی ہے، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کسی ملک کے اندر ہونے والے کسی بھی پہلو سے جو عوامی مفاد سے متعلق ہے، وہ پارلیمنٹ کے باقی لوگوں کی توجہ جو ہے مرکوز کر کے ان سے متعلق ان کی رائے لے کر جو ہے وہ کسی فیصلے پر پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جو ہے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر جو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیچر کے ساتھ ساتھ ایک پارلیمنٹری لیجسلیچر ہے، اس لیے یہاں پر اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اگرچہ بنیادی طور پر قانون ساز ادارے کا ہی ہے، لیکن اپنے جو ریاست کے نظم و نسق کے لحاظ سے وہ مختلف دیگر فرائض بھی جو ہے وہ سر انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔